نیت اور اخلاص 14 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ زیادہ تر مسلمان اچھی نیت رکھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا ان کی نیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے، لیکن ایک اہم پہلو اکثر مسلمان نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھی نیت کا ہونا، خاص کر دوسروں کے لیے، کافی اچھا نہیں ہے، کیونکہ نیک نیت کو اچھے اعمال کی تائید بھی کرنی چاہیے، ورنہ نیک نیت بے نتیجہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، غریبوں کو دینے کے لیے کوئی امیر سے چوری نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہو تو بھی ان کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ عمل اسلام میں حرام ہے۔ بدقسمتی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت مسلمان اکثر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اکثر دوسروں کو ان کے نتائج کے بارے میں سوچے بغیر اور نہ ہی اس حقیقت کو سمجھے کہ جن اعمال کو وہ مشورہ دے رہے ہیں اس کے بہترین مفاد میں نہیں ہے۔ بعض کاموں کے بارے میں مشورہ دینے سے پہلے ان اہم باتوں کو مد نظر رکھنے کے بجائے یہ لوگ اکثر دوسروں کی طرف اپنی نیک نیت پر بھروسہ کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، والدین اپنے بچے کو اپنے رشتہ دار یا خاندانی دوست سے شادی کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں، صرف دو خاندانوں کے درمیان تعلقات کی وجہ سے، دوسرے اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھنے کے بجائے، جیسے کہ آیا وہ شخص اپنے بچے کے لیے موزوں شریک حیات بنائے گا۔ والدین صرف اپنے بچے کے بارے میں ان کی نیک نیت پر انحصار کرتے ہیں، جو حقیقت میں انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کامیاب اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے، لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ نیک نیت کافی نہیں ہے۔ والدین کو اپنے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے دوسرے عوامل، جیسے کہ اپنے بچے کے لیے موزوں ہونے پر غور کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب کوئی اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر ان کے رشتہ داروں کی طرف سے شدید تنقید کی جاتی ہے۔ ہر رشتہ دار ان کے لیے نیک نیت رکھتا ہے، لیکن یہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور یہ دیکھنے سے روکتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اچھا اور فائدہ مند ہے۔ اپنے رشتہ دار کی طرف اپنی نیک نیتی پر مکمل انحصار کرنے اور صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہنے سے وہ ان کی بھلائی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک اچھی نیت صرف اتنی اچھی نہیں ہے کہ انسان کو اچھے اور سوچے سمجھے اقدامات سے اپنی نیک نیت کی تائید کرنی چاہیے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ جہنم کا راستہ نیک نیتوں سے ہموار ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے اور دوسروں کے بارے میں فیصلے میں غلطیاں کرتے ہیں اور کامیاب نتائج کے لیے صرف اچھی نیت پر انحصار کرتے ہیں۔ اس رویے کی جڑ جہالت ہے۔ اسلامی علم کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس رویہ سے بچنا چاہیے تاکہ وہ ایک ایسی نیک نیت کو اپنائے اور اس پر عمل درآمد کرے جس کی تائید اچھے، مخلص اور سوچے سمجھے اعمال سے ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔